15 شوال، یہ ہمارے اسلام کی ہسٹری میں دوسرا بڑا غزوہ، غزوہ احد 15 شوال کو پیش آیا تھا، جس میں ابتدائی طور پر اللہ پاک نے بڑی شاندار مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن پھر آزمائش کے طور پر اس جنگ کے حالات بدل گئے اور شہادتیں بھی ہوئی مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، اور بڑے خوبصورت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی بھی، رشتہ دار بھی، رضائی بھائی بھی، چچا بھی، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری بڑی پیاری ہے۔ آپ پہلے ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، جب مکہ پاک کی زندگی میں تھے، تو ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے، تو واپسی پر جب آئے اسی طرح تیر کمان وغیرہ اپنے ہتھیار لٹکائے ہوئے اور جا رہے تھے، تو ایک خادمہ تھی کسی گھر کی، اس خادمہ نے حضرت امیر حمزہ کو بلایا اور کہا آپ مکہ کے سردار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہو، تمہارا ایک روب اور دبدبہ ہے، تمہیں پتہ بھی ہے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا؟ تو پتہ بھی ہے، اے وہ گھوم پھر رہے ہو، شکار کر رہے ہو جناب۔ اس نے جوش دلایا، سردار بن کے پھر رہے ہو، پتہ بھی ہوا کیا ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہ رشتہ داری کی جو رگ تھی نا، اس رگ کو چھیڑ رہی تھی، کیونکہ رشتہ داری کا آغاز عرب کے اندر بڑا کیا جاتا ہے، بڑا خاندانوں، رشتہ داریوں، نسلوں در نسلوں، صدیوں در صدیوں ان کی جنگیں چلتی تھی یہ رشتہ داری کی بنیاد پر۔ تو اس خاتون نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رگ کو چھیڑا، پتہ بھی ہے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے خود دیکھا، وہ خاتون کہتی ہے میں نے خود دیکھا آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے جا رہے تھے، ابو جہل آیا، ابو جہل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پر جو اس کے پاس عصا تھا، ڈنڈا تھا، چھڑی تھی، وہ مارنا شروع کر دیا۔ یہ سنانا آسان ہے، ہم ایزی ہو کے سنا لیتے ہیں، لیکن اب تصور کر کے دیکھیں، سید الانبیاء ہوں، اللہ پاک کے حبیب ہوں، نبیوں کے امام ہوں، شانوں والے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات ہوں، اور ابو جہل جیسا بندہ آئے اور پنڈلی مبارک پر آ کے چھڑیاں مارے، ڈنڈے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ایسے کر کے باندھ لیا، ہاتھ مبارک باندھ لیا، وہ ساتھ ساتھ مار رہے، ضربے لگا رہے، ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہنا شروع ہو گئے ہو، ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہو، ہم اتنے خداؤں کو ماننے والے ہیں، آپ نے آ کر خاندانوں کو لڑا دیا، کہتے ہو صرف ایک اللہ پاک کے پیچھے۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ بھائیوں کو یہ سارا بتایا تھا، کیونکہ یہ مکی دور ہے، اور اس دور کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی کہ آپ نے آگے سے جواب دینا ہے، صرف سمجھانے کی حد تک اجازت تھی، وار کرنے کی اور وار کے ساتھ جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے، ابو جہل اپنی مرضی سے ہٹ گیا پیچھے، جب اس نے کہا کہ بس جتنا میں نے کرنا تھا کر لیا، ہٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ اپنے گھر مبارک تشریف لے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے حضرت امیر حمزہ کو، پتہ ہے آج یہ کیا ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ حضور پاک نے آگے سے اس کو جواب ہی نہیں دیا، وہ اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کو جواب دیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جوش تھا وہ مزید دوبالا ہوا، بڑا تلاش کرنے لگے، ابو جہل کو پوچھتے ہیں، ابو جہل کی طرح، ابو جہل ابو جہل ابو جہل کی طرح۔ کسی نے بتایا وہ خانہ کعبہ کے پاس مجلس لگا کے بیٹھا ہے سرداروں کی، سارے سردار وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہی لگے گئے، وہ بیچ میں بیٹھ کے نا وہی ہپے گپے ہانک رہا تھا، آج میں نے یہ کر دیا، آج میں ایسے ایسے کر کے آیا ہوں، وہی سارا واقعہ یہی سنا رہا تھا، آج میں نے ایسے ایسے مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہی آئے اور کہا ابو جہل تیری جرت کیسے تو میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھائے؟ وہ ایسے دیکھ رہے، آپ آتے گئے، جیسے وہ کمان پکڑی تھی ہاتھ میں، 1 2 3 4 یہ مار مار کے اوپر بندے اٹھے،
ابو جہل کہتا ہے رک جاؤ سارے رک جاؤ کوئی نہ ان کے پاس جائے. مانتا ہے کہتا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ مجھے مارے، کیونکہ میں نے آج واقعی بڑا ستایا ہے ان کے بھتیجے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی طرف سے حضرت امیر حمزہ نے تسلی کی، کٹ کے مار مور کے اس لوگوں پڑھا ہے سکون سے. آپ واپس گئے سیدھے گھر مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، آپ اپنا غم ختم کر دیجئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. فرمایا بدلہ کس چیز کا؟ کون سا بدلہ، کیسا بدلہ، کس سے لے لیا؟ عرض کی حضور آپ کو ابو جہل نے آج ستایا نہیں تو میں نے بڑے مجمع کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے آپ کا بدلہ لیا اس طرح سے. آپ نے فرمایا اے حمزہ میں نے کہا تھا بدلہ لو، میں نے کہا تھا جا کے بدلہ لو. عرض کی حضور آپ خوش نہیں ہوئے میں نے بدلہ لیا؟ فرمایا مجھے خوشی تب ہوگی جب تم پڑھو گے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ بدلہ لینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، بدلہ تو کوئی بھی لے سکتے ہیں. ایک بندہ مار کے گیا اسی جگہ پر اس کو آگے سے 2-4 لگا دی جاتی ہے تو کام تو سیدھا. لیکن مجھے خوشی تب ہوگی آپ کے بدلے سے جب آپ یہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کمال ہے، آپ کو بالکل نہیں خوشی ہوئی کہ میں نے اس کو مارا، اتنا بڑا بندہ ہے ابو جہل اس کو میں نے مارا، سردار ہے کافروں کا. تو میں مجھے نہیں خوشی ہوئی، مجھے خوشی اس سے ہوگی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو خوشی میرے کلمہ شریف سے ہونی ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان قبول کر لیں، ایمان آ گیا. بس یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کے لیے. وہ خاتون کو ان کی عادت کا پتہ تھا، جرت والے تھے، اس نے اس رب کو چھیڑ دیا اور وہ کہاں سے کہاں چلتی چلتی ایمان کا سبب بن گیا. ایمان قبول ہوا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 39ویں نمبر پر یا 38ویں نمبر پر سارے مسلمانوں میں سے ایمان کے اندر داخل ہو. ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. وہ واقعہ میں سناتا رہتا ہوں، ان کی حالات زندگی کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہے. جب یہ وقت آیا اس وقت سے لے کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پیچھے نہیں ہٹے. بڑے دلیر قسم کے صحابی تھے، بڑے دلیر جرت والے، اور اپنے سینے پر مور کے پد پر باندھ کے رکھا کرتے تھے. جب جنگ میں جاتے ہیں نا، جنگ میں لڑائی کے لیے، اپنے سینے پر مور کے جو پر ہوتے ہیں وہ باندھ کے رکھتے تھے، لہراتے تھے. سونے کڑیل جوان شان والے. بدر کے اندر بھی سب سے پہلے جو مقابلے میں اترنے والے لوگ تھے ان میں بھی حضرت امیر حمزہ شامل تھے، حضرت مولا علی تھے وہ بیدہ کے ساتھ. اور احد کے اندر آپ کو کوئی مار نہیں سکتا تھا. وہ وحشی نے جو آپ پر وار کیا وہ چھپ کر کیا تھا، چھپ کر وار ہوا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اب تو لڑ رہے تھے، کاٹ رہے تھے کافروں کو. وہ جاڑیوں کے پیچھے پہاڑی کی چھوٹی سی آڑ لے کر چھپ کر بیٹھا ہوا، اس نے وہاں سے چھپ کر بیٹھ کے نیزہ مارا تھا. وہ نیزہ پھر آپ کے آگے لگا اور جسم سے آگ پار ہو گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ احد میں. دوسرے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید ہوئے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اور یہ اپنے خاندان میں مکہ پاک کی زندگی میں یہ سردار تھے. ان کے بارے آتا ہے کہ یہ جو خوشبو ہے نا، خوشبو، یہ خوشبو باہر کے ملکوں سے اسپیشل منگوایا کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خوشبو لگانی، کپڑے سونے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شاہانہ زندگی تھی ان کی. جب اللہ پاک نے چاہا کہ ان کے دل میں ایمان آئے تو انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، اور حالت یہ بن گئی کہ ان کے گھر والوں نے ان سے جو کپڑے تھے نا اوپر پہنے وہ بھی توڑوا لیے تھے. پتہ چلے گا تم سیٹھ بنے پھر رہے ہو، اب جا کے مانگو کپڑے اپنے نبی پاک سے. یہ آ گئے اسی طرح شرمگاہوں کو چھپا کر کپڑا تھوڑا سا بس باندھا ہوا اور آئے گا کہ حضور یہ اشر کیا میرا اڑ رہا. فرمایا تمہیں جو اللہ پاک نے عزتیں دینی ہے دنیا دیکھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرت مصعب بن عمیر کو مکہ پاک سے مدینہ پاک بھیجا تھا اپنی ہجرت سے بھی پہلے، اپنی طرف سے اسلام کا سفیر بنا کر.
فرمایا تم مدینہ پاک میں جاؤ اور جو میں یہاں دین پھیلا رہا ہوں وہ دین میری نمائندگی میں جا کر تم نے مدینہ پاک میں پھیلانا ہے۔ یہ پھر مدینہ پاک میں ورک کر رہے تھے۔ جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں تو تب تک یہاں پر یہ 70 سے 72 بندوں کو مسلمان کر چکے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے کافروں کو، سرداروں کو یہ مسلمان کر چکے ہوئے تھے۔ اسلام کا جو پہلا جمعہ ہے، پہلا جمعہ ایک روایت کے مطابق پہلا جمعہ قائم کروانے کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے مدینہ پاک کے اندر۔ انہوں نے خط بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی اتوار والے دن اکٹھ کرتے ہیں مدینہ پاک کے ارد گرد جتنے بھی عیسائی رہتے ہیں، اور یہودی یہ ہفتے والے دن اکٹھ کرتے ہیں اپنا سارا، ان کی بڑی طاقت پاور شو کرتے ہیں ہمارے سامنے، ہم کیا کریں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے دنوں سے پہلے، ہفتہ اور اتوار سے پہلے جمعے والے دن جب سورج ڈل جائے، زوال ختم ہو، تو تم بھی مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اجتماع کیا کرو۔ تو انہوں نے یہ اجتماع، جو جمعہ کا اجتماع ہے، یہ اس طرح سے شروع کیا تھا، اور فرمایا کہ جب اجتماع ہو جائے، اکٹھ کر لو، ان میں قرآن سنا لو، حدیثیں سنا لو، جو آتا ہے اسلام کا وہ سنا چکو مسلمانوں کو، اور اس میں مسلمانوں کے بچوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، مردوں کو بلاؤ، ابتدائی دور تک سب کو اکٹھا کرو، اور جب کر چکو تو فرمایا وہاں پھر شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیا کرنا، 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیا کرنا۔ پھر جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ایک دوسری روایت کے مطابق کہ ادھر سے احکام جاری ہوئے، اگلے جمعے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، یا پھر ایک جمعے چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسی طرح آپ نے اکٹھ کیا ہوا تھا، تو آپ نے آ کر پھر پہلا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، 2 رکعتیں ادا کروائی۔ اللہ پاک کو وہ سارا اجتماع اتنا پسند آیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، جمعہ کی نماز میں نے آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرما دی ہے۔ یہ انداز اتنے، اس میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کی پاور طاقت شو ہوتی ہے، کافر دیکھیں۔ اس طرح سے جمعہ کا آغاز ہو گیا۔ یہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر کیسی شان والے، اسلام کے لیے پھر انہوں نے دن رات ایک کیا، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کی شہادت کی وجہ سے، چونکہ ان کا بڑا نرالا انداز تھا، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، میں کیوں بار بار کہتا رہتا ہوں۔ انہوں نے اپنا امامہ شریف، اپنی داڑھی شریف، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ظاہری حلیہ، ظاہری باطن تو ان کا سبحان اللہ پاک کی پاک، ظاہری بھی انہوں نے ہو بہو ویسا ڈالا ہوا تھا جیسا پیارے نبی کریم علیہ السلام کا عمل مبارک تھا۔ اسی وجہ سے جب ان کی شہادت ہوئی تو کافروں نے، جنہوں نے غور سے نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ کافروں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو شہید کر ڈالا ہے۔ جو آپ بھائی اکثر سنتے ہیں غزوہ احد میں ایک بار افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک کو شہید کر دیا گیا، وہ ان کو دیکھ کر افواہ پھیلائی گئی تھی کافروں کی طرف سے، شیطان نے بھی چیخیں ماری ان کو دیکھ کر، شاید حضور پاک کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو غزوہ احد کے اندر سارے مسلمانوں کے پاؤں ایک بار لڑکھڑا کے یہ کیا ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا، پیچھے بچا کیا ہمارے پاس؟ ایک بار پاؤں لرز گئے سب کے۔ اس لرزے کے اندر پھر کافی ساری شہادتیں ہو گئیں، 70 کے قریب صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ آخر ایک صحابی نے دیکھا تو انہوں نے آواز دی، کیوں جانے والوں سارے سنو، پیارے نبی کریم علیہ السلام تو زندہ حیات ہے، بالکل صحیح سالم ہے۔ پھر صحابہ کرام واپس اکٹھے ہو گئے، جان میں جان آئی، دلوں کے اندر سکون ملا کہ نبی پاک حیات ہے، ہم تو سمجھے شہید ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مل گئی، صحابہ واپس آ گئے، کافر چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ اختتام اس بات پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفن دینے کا اہتمام فرمایا نا، تو حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا۔ حساب لگائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، کفن کا کپڑا کوئی نہیں۔ آپ کی بہن حضرت امیر حمزہ کی بہن نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان ایک کپڑا لے کر آئی، تو آپ نے جب وہ کپڑا پہنایا تو وہ ایسا کہ اگر سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈانپتے ہیں تو سر مبارک ننگا ہو جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سیم یہی معاملہ، تو فرمایا ایسے کرو، سر ڈانپ دیا جائے اور پاؤں مبارک پر گھاس رکھ کے پاؤں مبارک کو ڈانپ دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ
ہمیں جو ہے نا وہ اسلام کا یا اسلام کے اولین دور کی جو کہ اکثر خبریں سنائی نہیں جاتی، تو ہم سمجھتے ہیں بس سارا کچھ ایم ہی چل رہا ہے۔ یہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بات ہے، چچا جان کی بات ہے۔ کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، پاؤں مبارک پر کوٹیاں گھاس رکھ کے ان کی تدفین کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سارا کپڑا اٹھا کے حضرت مصعب کو پہنا دو، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے چچا کے لیے کپڑے کا اہتمام کر لیا اور جو امتی تھا اس کے لیے کپڑے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ فرمایا چچا کو رہنے دو، اگر نہیں کفن ہے تو جس میں وہ شہید ہوئے ہیں اسی جنگی لباس کے اندر ہی، اوپر سے کفن کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ان کو کفن دے دو اوپر والا، شہید کا جو لباس جس میں شہید ہوتا ہے وہ اتارا نہیں جاتا، اسی سمیت اس کو تدفین اور کفن دفن سارا کیا جاتا ہے۔ اس شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 70 جنازے پڑھائے اس دن، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سب سے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابی کے جسم کو لایا جاتا، ان کا واپس کر دیا جاتا جنازہ پڑھ کے، پھر دوسرے کو لایا جاتا، پھر ان کا واپس کر دیا جاتا، پھر تیسرے کو لایا جاتا، پھر واپس کر دیا جاتا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک ایک بار بھی آگے سے ہٹایا نہیں گیا۔ 70 جنازے اگر ساروں پر پڑے گئے ہیں تو ہر بار حضرت امیر حمزہ کے لیے جنازہ پڑھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ عظیم الشان، بڑا غم تھا، دکھ تھا۔ جب آپ واپس گھر پہنچتے ہیں تو سارے اپنے اپنے شہداء کے افسوس میں آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے خود فرمایا کہ امیر حمزہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے آنسو بہائے جانے چاہیے، وہ تھے جن کے لیے میرا دل بھی، میرا جو دکھ ہے وہ بھی محسوس ہونا چاہیے لوگوں کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آنسو مبارک بہائے۔ یہ غزوہ احد میں ہوا جو آج کی ڈیٹ سے 3-4 دن پہلے 15 شوال کو واقعہ پیش آیا، اور پھر احد والے دن سے لے کر آخری سال 10ویں سال تک ہر سال انہی دنوں میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہر سال اسپیشلی طور پر ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب وہ دن آنے شوال والے، ان دنوں میں شہادت ہوئی تھی، سال کے بعد آقا پاک وہاں احد تشریف لے جاتے، وہاں تھوڑی دیر ٹھہرتے، اجتماع ہوتا، وہاں کوئی واعظ و نصیحت ہوتا، پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے، اور آخری سال جب آپ کی تشریف آوری وہاں پر ہوتی ہے، اس میں بڑی لمبی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اسپیشلی ممبر منگوایا تھا، ممبر، اور وہ ممبر جو مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے اٹھا کر وہاں لے جایا گیا، مسجد نبوی میں ممبر تھا، یہاں سے اٹھا کر احد لے جایا گیا، احد میں ممبر رکھوا کر ساری دعا وغیرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا ایک جملہ یہ تھا کہ اے لوگو اے احد میں وہاں پر جمع ہونے والے لوگوں، فرمایا سنو میں تمہیں فرما رہا ہوں اب سے حشر تک کے لیے، فرمایا مجھے اپنی امت سے یہ خوف کوئی نہیں کہ میری امت پھر سے مشرک ہو جائے گی، تو میں اب میرے اندر سے یہ خوف نکل گیا، میں جیسے بھی حالات آتے رہے میری امت پر، ایسا نہیں ہوگا کہ میری ساری کی ساری امت پھر سے مشرک ہو جائے۔ میں نے ایسا اپنی امت کو سبق پڑھا دیا ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے میری امت کے اندر ایسے لوگ ضرور رہیں گے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے اور اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن ایک چیز کا خوف ہے، ایک چیز کا خوف ہے۔ اس کی ضرور خوف کس چیز کا ہے؟ فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت دنیا کے مال کے پیچھے پڑ کے لالچی ہو جائے گی، دنیا کے مال کے پیچھے پڑ کے لالچی ہو جائیں گے، دنیاوی مال کے پیچھے پڑ کے لالچ ہو، یہ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جب دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے تو پھر وہ پچھلے جو میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ جب دنیا کے مال کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ان کے اندر وہن آ جائے گا، وہن آئے گا تو یہ موت کو ناپسند کریں گے، موت سے ڈرتے ہوں گے، موت سے ڈرتے ہوں گے، دنیا کو پسند کریں گے، مال کو پسند کریں گے، اور وہن آئے گا تو عرض کی حضور تب کیا ہوگا؟ فرمایا تب وہ ایسا وقت ہوگا کہ باقی قومیں میری امت پر چڑھ دوڑیں گے۔ عرض کی حضور ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، بڑے زیادہ ہوں گے ہم، لیکن پھر زیادہ تعداد کے باوجود بھی دوسرے لوگ چڑھ دوڑیں گے؟ فرمایا چڑھ دوڑیں گے، وجہ یہ کہ ان کے اندر موت کا ڈر ہوگا، یہ ڈرتے ہوں گے، دنیا کو پسند کرتے ہوں گے، جس وجہ سے یہ باوجود زیادہ ہونے کے یہ جھاگ کی طرح ہو جائیں گے، جیسے جھاگ اس کو پھونک مارے سب بیٹھ جاتی ہے، فرمایا یہ ایسے ہو جائیں گے۔ یہ
وہ حالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور آج ہم بار بار ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اتنی تعداد کے باوجود ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو چکے، پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے، جن کو موت سے شاید ڈر لگتا ہے، اور دنیاوی پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، اپنے آپ کی شانیں ہتھے بنانے کے پیچھے لگے ہوئے، اور ایک دوسرے کا جو دکھ تھا، غم تھا، مسلمان کے جسم کا حصہ ہے، وہ والا دکھ اور غم اور وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ ایمانی قوت، وہ دلوں سے شاید کہ نکل گئی اور دور ہو گئی ایک دوسرے کی محبت سے، جس وجہ سے آج ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ یہ جب غزوہ ہو گیا، غزوہ احد، جس کا سارا تذکرہ میں نے آپ کو سنایا، دو روایتیں ہیں، میں دوسری روایت نہیں سناؤں گا، ٹائم تھوڑا ہے، ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172۔ جب یہ کافر واپس جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ یار، ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم سے بڑی بھول ہو گئی، اتنے مسلمان شہید ہو گئے تھے، ان کے بڑے بڑے جرت والے صحابہ کہتے ہم نے شہید کر ڈالے، لیکن پھر بھی ہم آ گئے، کیوں ایسا نہ ہوتا کہ ہم واپس جائیں اور جا کر جتنے ان میں وہاں بچے ہم سب کو کچل ڈالیں اور آئندہ ان کا نام نشان ہی مٹا دیں مسلمانوں کا۔ سب نے رائے طے کی کہ ہاں جی چلتے ہیں۔ ادھر وہ پلاننگ بنا رہے تھے، سفر جب کیا، اگلے دن کی یہ خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر سے واپس آنے کے چکر میں، تو میں آپ کو ارشاد فرماتا ہوں، کل والے آپ کے صحابہ جو عہد میں زخمی ہوئے ہیں، ان زخمی صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر پھر سے میدان میں چلے گئے، وہ واپس آنے کی سوچ رہے ہیں، میں آپ کو ارشاد فرما رہا ہوں ان کو لیجیے اور چلیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک بری میں اعلان کروایا، اور اس میں اسپیشلی حکم تھا، فرمایا جو میرے ساتھ کل شریک تھے اور زخمی ہے، اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام نے اعلان سنا، کوئی اپنی جسموں پر پٹیاں لگا رہے ہیں، کسی کا خون بہ رہا ہے، کسی کے بازو جو ہیں وہ لپک رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، اور اعلان سنا کہ حضور پاک کا فرمان آ گیا۔ ایک دوسرے کا سہارا دیا، کئیوں نے کہا یار مجھے ذرا سہارا دو، ہم بھی چلتے ہیں۔ 70 صحابہ کرام اس کیفیت میں نکل کر میدان میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی حالت میں تھے، آپ نے ہتھیار مبارک کے لیے قافلہ جاری، اس وقت کوئی قافلہ گزر رہا تھا کافروں کا آس پاس سے، ان میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ سارے زخمی بندے کدھر جا رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں تو خبر مل رہی ہے کہ ادھر لڑائی ہوئی تھی کل پرسوں کافروں کی اور مسلمانوں کی۔ تو یہ کہنے لگے کہ انہیں خبر یہ ملی ہے کہ کافر واپس آ رہے ہیں، تو یہ پھر سے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ایمانی قوت ہے۔ کسی نے کہا کہ کافر تو بڑی تعداد میں تھے، تم کل زیادہ تھے، آج تھوڑے ہو، اس حالت میں تو تم مارے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے۔ اگر ہم سادے انداز میں تو کہیں تمہاری معاذ اللہ عقل نہیں کام کر رہی، کیا کر رہے ہو، اس حالت میں کیسے لڑ سکتے ہو؟ اللہ پاک نے جو ان کا انداز بیان کیا ہے نا، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ وہ موقع تھا جو عقل سے کام لینے کا وقت نہیں تھا، وہ ایمان سے کام لینے کا وقت تھا، ایمانی جذبے سے کام لینے کا وقت تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہے چلو زخمی چلو، تو ہم زخمی حالت میں جا رہے ہیں، رزلٹ آگے کیا نکلتا ہے کہاں میں اسے پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت پڑھا تھا وقالوا، اور سب کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے وہ اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز ہے، بہترین ہمارا وکیل ہے، اسی نے ہمارا کام بنانا ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ زخمی حالت میں پھر اس نے دوڑ لگائی، اس کافر والے بندے نے، اس نے جا کر کافروں کو کہا کہ مجھے خبر ملی کہ تم واپس جا رہے ہو لڑنے کے لیے۔ کہا ہاں جی جا رہے ہیں، وہ جو کچھ بچ گئے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہم نے۔ انہوں نے کہا وہ بچ جاؤ، وہ جس حالت میں آ رہے ہیں نا وہ واپس جانے کے لیے نہیں آ رہے، وہ زخمی ہیں، ان سے واپس مڑا بھی کوئی نہیں جانا، یا تو تمہیں ماریں گے یا پھر خود شہید ہو جائیں گے، وہ اس حالت میں آ رہے ہیں، بچنا ہے تو بچ جاؤ، اگر تم جاتے ہو میدان میں تو ہم یہ کہتے ہیں تم سب مارے جاؤ گے، کیونکہ اب وہ لوگ واپس جانے والے نہیں ہیں۔ جب یہ والا بیان ان لوگوں کو سنایا گیا کافروں کو، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پھر کافروں کو دلوں پر روب اور دبدبہ طاری کر دیا، لرزے، تو اتنا بڑا جذبہ لے کر وہ لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ 70 کی تعداد میں ہیں، مارے جائیں گے۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے، وہاں پر
کافر پہلے جا چکے. موسمی لحاظ سے اس ایریے میں ایک میلہ لگتا تھا سال کے بعد، جس میں بڑی منڈی ہوا کرتی تھی. اس منڈی کے اندر پھر کاروبار جو کچھ سامان ساتھ لے کر گئے تھے وہ سامان سارا وہاں انہوں نے سیل کیا، بیچنا شروع کیا حضور علیہ السلام کی اجازت سے. وہاں سے پھر منافع کمایا. وہ منافع کما کر کچھ مالے تجارت بیچ بچا کر جو ساتھ تھا وہ نعمتیں اللہ پاک کی حاصل کر کے 7 دن وہاں پر ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس تشریف ہوا. یہ کیفیات ان مسلمانوں کی تھی جو اللہ پاک پر کامل ایمان رکھ کے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کے پھرتے تھے کہ ہم نے اللہ پاک کا نام دنیا میں روشن کرنا ہے. اور اللہ پاک نے ان کا ذکر پتہ ہے کس الفاظ کے ساتھ کیا؟ کیسے الفاظ؟ فرمایا الذین، وہ لوگ استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ وہ زخمی ہو چکے ہوئے تھے. للذین احسنوا منہم، بڑے احسان والے یہ لوگ تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ احسان والے لوگ ہیں. واتقوا اجر عظیم، فرمایا میں نے ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان فرما دیا. یہ وہی لوگ ہیں قالوا لهم الناس، جن کو لوگوں نے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لكم، وہ پھر سے جمع ہو رہے ہیں، کافر پھر سے جمع ہو کر آ رہے ہیں تمہارے لیے. فخشوهم، پس ڈر جاؤ ان سے، واپس چلے جاؤ. فرمایا جب لوگ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے فزادهم ایمانا، تو یہ ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان اور مضبوط ہو رہا تھا. وقالوا، اور یہ آگے سے کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کافروں کی، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، فرمایا جب پھر وہ واپس پلٹے تو میری نعمتیں لے کر واپس آ رہے تھے. وفضل، اور میرا ان پر فضل ہو چکا تھا. لم یمسسهم سوء، کسی کافر کی طرف سے کوئی برائی بھی ان کے قریب نہ آ سکی. بچانا کس نے ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے. کامیابی کس نے دینی ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، میدان تو لگاؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آسمانوں سے کتار اندر کتار، اب بھی اتر سکتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں وہ میدان تو پیدا کرو، وہ جذبے تو لاؤ. دعا کریں پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ عظیم الشان شہداء کرام ساری دنیا میں جتنے بھی وفات پا گئے ان کے عظیم مرتبوں کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے پھر سے اسلام کے بول بالا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.